أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور تحقیق کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے خلاصے سے. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنایا ایک مضبوط جگہ میں. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے پیدا کیا نطفے کو علقتاً جمع ہوا خون. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ہم نے اس جمع ہوئے خون کو گوشت کا روتھڑا بنایا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اس گوشت کے روتھڑے میں ہڈیاں بنائی. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پس ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت کو چڑھا دیا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے اس کو پیدا کیا ایک دوسرے طریقے سے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، پس اللہ کی ذات برکت والی ہے جو بہترین پیدا کرنے والی ہے. ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، پھر اس کے بعد تم مر جاؤ گے. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ، پھر تم بے شک قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. وَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے پیدا کیا تمہارے اوپر 7 راستے. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم ہیں کہ اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی کو ایک مقدار کے ساتھ. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پس ہم نے اس کو ٹھکا دیا، ٹھہرا دیا زمین میں. وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس کے جانے پر قادر ہیں. فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے باغات اور کھجور اور انگور. لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، اس میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اسی سے تم کھاتے ہو. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ، اور وہ درخت جس کو ہم نکالتے ہیں طور سینا میں. تَنبُتُ بِالدُّهْنِ، جو پلتی ہے، جو بنتے ہیں تیل میں. وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، اور سالن ہے کھانے والوں کے لیے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے ان چوپاؤں میں نصیحت ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم تم کو پلائیں گے جو کچھ اس کے پیٹوں میں ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ،
اور تمہارے لیے اس میں بہت سے فائدے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اسی سے تم کھاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اسی پر اور کشتی پر تم سوار کیے گئے ہو۔ جن آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے یہ سورۃ المومنون کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ پہلی 2-3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے خلقت کا ذکر فرمایا کہ انسان کو ہم نے کیسے پیدا کیا۔ سب سے پہلے انسان تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی کے خلاصے سے، یعنی مٹی کا جو نتیجہ ہوتا ہے اس نتیجے سے ہم نے ان کو پیدا کیا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو زمین کے ہر حصے سے ایک ایک مٹھی مٹی لی، پھر ان کو ملایا گیا، پھر اس میں پانی ڈال کر آٹے کی طرح گوندا گیا، وہ کیچڑ کی شکل اختیار کر گئی، جس کو اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا۔ پھر اس کو ہم نے حضرت آدم کی پترے کی شکل میں بنا دی، پھر ہم نے اس کو چھوڑ دیا گیا، وہ سوکھ کر بجتی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی کی طرح سے ہو گئی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ تو اس طرح ہم نے اس کو پیدا کیا، پھر اس میں جب ایک زمانہ چھوڑ دیا گیا، پھر جب اس میں روح پھونک دی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہوئے۔ پھر اللہ نے ان کو جنت میں بھیجا، پھر وہاں سے حضرت حوا پیدا ہوئی، پھر یہ دونوں میاں بیوی کے ذریعے سے دنیا میں انسان آئے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ تو پہلی آیت میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، انسان کی پیدائش کا ذکر ہے کہ انسان مٹی کے خلاصے سے، مٹی کا ایک ایک حصہ، کچھ حصہ اس میں لیا گیا اور اس مٹی کو ملایا گیا، اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے توالد اور تناسل کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اب اس کی پیدائش کا ذکر ہے۔ جب مرد عورت کا اختلاط ہوتا ہے تو نطفہ عورت کے مضبوط جگہ پر ٹھہرتا ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس نطفے کو ٹھہرایا ایک مضبوط جگہ میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نطفے کو خون کی جمع ہوئے خون میں بدل دیتے ہیں، پھر وہی جمع ہوا خون گوشت کا لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر اللہ ہڈیوں کو پیدا کرتے ہیں، پھر ان ہڈیوں پر اللہ تعالیٰ گوشت کو شامل فرما دیتے ہیں۔ ثم انشأناہ خلقا آخر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ایک ناپاک خطرے سے، جس کی کوئی حیثیت نہیں، گندا خطرہ ہے، لیکن اسے انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، کتنا خوبصورت، حسین اور جمیل پیدا ہوتا ہے، لیکن وہی بچہ نطفے کی شکل میں تھا تو کوئی اسے لینے کے لیے تیار نہیں، گندا ہے کہ اسے جب اس کو کپڑے میں اگر گر جائے تو کپڑے کو دھو دیا جاتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ایسے ناپاک قطرہ، الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو زلیل پانی سے پیدا نہیں کیا؟ تو اللہ نے خود فرمایا کہ ہم نے تم کو ایک گندے پانی سے، زلیل پانی سے پیدا کیا، لیکن وہی بچہ، وہی جب نطفہ بچے کی شکل اختیار کر جاتا ہے تو اتنا خوبصورت ہے کہ ہر کوئی اسے اپنی سینے سے لگاتا ہے، چومتا ہے، اپنے گلے سے لگاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت انسان کی خلقت کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے خلاصے سے۔ یہاں انسان سے مراد
حضرت آدم علیہ السلام، ان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا۔ ثم جعلناہ نطفۃ، پھر اس کے بعد ان کے ذریعے سے جو اولاد تناسل اور اس کا سلسلہ جاری ہوا اس کا ذکر ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کے نطفوں کو مضبوط جگہ میں ٹھہرایا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس نطفے کو پیدا کیا جمے ہوئے خون میں۔ ثم فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر وہ جمع ہوا خون گوشت کے روتھڑے میں تبدیل ہو گیا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس میں گوشت کے روتھڑے میں ہڈیوں کو بنا دیا۔ فکسونا العظام لحما، بس ہم نے اس کے اوپر ان ہڈیوں پر گوشت کو چڑھا دیا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم تم کو پیدا کریں گے دوسری مرتبہ، یعنی مرنے کے بعد پھر دوبارہ جب زندہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے۔ ثم انکم فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کی ذات برکت والی ہے، اتنا بہترین خوبصورت بچہ پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرتوں میں سے قدرت ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو پیدا کریں گے دوسری مرتبہ۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کی ذات بابرکت ہے جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ یہاں اس واقعے کو، اس نتیجے کو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ چونکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے قائل نہیں ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے ان کا ایمان نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، مٹی کے حوالے ہو جائیں گے، آپس مٹی ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور اسی مٹی کی شکل اختیار کر جائے گی، پھر دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ جو انسان کے مر کر اس کی ہڈیاں بھی گڑ سڑ گئی، اب پھر دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم اس کو پیدا کریں گے دوسری مرتبہ۔ یہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کا ذکر ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر بے شک تم اس کے بعد مردہ ہو جاؤ گے۔ دنیا میں آنے کے بعد کوئی 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، کوئی 40 35 سال میں جو اس کی عمر ہے، وہ عمر گزارنے کے بعد انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک اس رق میدان میں سب جمع ہوں گے اللہ کے سامنے میدان محشر میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کی خلقت کا ذکر فرمایا، ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر ہم نے تم کو قیامت کے دن دوبارہ اٹھائیں گے۔ اب یہاں سے تھوڑا مضمون بدلتا ہے، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور تحقیق کہ ہم نے پیدا کیا تمہارے اوپر 7 راستے، وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں ہیں، غافل نہیں ہیں۔ 7 طرائق سے کیا مطلب ہے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آسان تفسیر یہ ہے کہ آسمانوں میں جانے اور آنے کے راستے ہیں، چونکہ فرشتے آسمانوں پہ جاتے ہیں، اترتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ صبح کے وقت میں دن کے فرشتے آ جاتے ہیں، رات کے فرشتے چلے جاتے ہیں، پھر شام کے وقت میں رات کے فرشتے آ جاتے ہیں، دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح متعین فرما دیا، ان کے لیے آنے جانے کے راستے متعین ہیں۔ اب اتنا بڑا آسمان ہے، جدھر سے چاہے چلے جائیں، نہیں، ایسے راستے نہیں ہیں آسمان میں جانے کے لیے۔ تو فرمایا کہ آسمان پہ جانے کے اللہ نے مستقل راستے بنائے، جانے کے لیے راستے، آنے کے لیے راستے بنائے۔ تو انہی راستوں پر فرشتے جاتے ہیں، پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تو ایک راستے سے جا کر دوسرے راستے سے آتے ہیں۔ تو یہ 7 راستے اللہ نے بنائے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ 7 آسمان مراد ہیں، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمان اور اسی کے بقدر زمین کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی
یہ قدرت ہے کہ آسمانوں پہ اللہ نے دروازے بنائے۔ اب وہ واقعہ بھی مشہور ہے، آپ سنے ہیں، کئی مرتبہ سنے ہوں گے کہ معراج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ گئے، سدرۃ المنتہا تک بھی پہنچے، عرش الہی تک پہنچے۔ جب مسجد اقصیٰ پہنچنے کے بعد وہاں سے آپ کو سیڑھی لگائی گئی تو آپ سیڑھیوں میں چڑھ کر اوپر چلے گئے۔ اوپر جانے کے بعد حضرت جبرائیل ساتھ میں تھے، دروازہ کٹکھٹایا، پہلے آسمان کا دروازہ بند تھا۔ پوچھا کہ کون؟ کہا کہ جبرائیل۔ پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا کہ کیا ان کو آنے کی اجازت دی گئی؟ کہا کہ ہاں، دروازہ کھولا گیا۔ اسی طرح ہر آسمان پر جہاں گئے ہیں تو دروازہ کٹکھٹایا، اب سوال و جواب کے بعد دروازہ کھولا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آسمان کے دروازے ہیں، اس کے جانے آنے کے لیے راستے ہیں، تو اس طرح ایسے نہیں چلتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے چاند سورج کو بھی اللہ نے راستے بنائے۔ اتنا بڑا سورج ہے اور اتنا بڑا آسمان ہے، وہ جدھر چاہے چلے، جدھر چاہے نہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، کہ سورج وہ اپنے مستقر پر جو اللہ نے اس کے لیے لائن بنا دیا، اللہ نے اس کے لیے راستے بنا دیا، اسی پر چلتا ہے۔ ایک دھاگے بھی آگے پیچھے ہونے کی ہمت ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور ہم نے چاند کو منزلیں طے کر دیا، اسی منزل پر، اسی راستے پر چلے گا۔ کبھی چاند اور سورج آپس میں نہیں ٹکرائے گا، اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ ہزاروں لاکھوں انگنت ستارے ہیں، ہر ایک کا ایک رخ ہے، ہر ایک کو چلنے کے راستے ہیں، اسی پر وہ چلتے ہیں، کبھی آپس میں نہیں ٹکراتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے غائبانہ ایک نظام اللہ چلاتے ہیں، جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ اس سب اللہ تعالیٰ کی قدرت، جو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور تحقیق کہ ہم نے تم کو، تمہارے اوپر پیدا کیا 7 راستوں کو۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور اللہ تعالیٰ مخلوق سے بے خبر نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، پھر ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا مقدار کے مطابق۔ جو بارشیں ہوتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بے تحاشا بارش ہو رہی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ اسے مقدار متعین کر کے بارش برساتے ہیں۔ جس علاقے میں، جس شہر میں، جس گاؤں میں، یا جس جنگل میں، وادیوں میں، پہاڑوں میں، بیابانوں میں اللہ بارش کو اتارتے ہیں، تو اللہ کے ہاں ایک مقدار متعین ہے، اسی مقدار کے ساتھ بارش ہوتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ہم نے اس کو اندازے کے ساتھ برابر اتارا ہے، جہاں جتنی ضرورت ہے اتنی بارش ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی بطور عذاب کے اللہ تعالیٰ بارش کو زیادہ کر دیتے ہیں، تو وادیاں بہہ جاتی ہیں، پہاڑ گر پڑتے ہیں، گاؤں کے گاؤں ڈوب جاتے ہیں، جیسا کہ اب ہو رہا ہے۔ کہیں بارشیں زیادہ ہوگی، بطور عذاب اور سزا کے ہیں، ورنہ عام طور سے جو بارش ہوتی ہے وہ مقدار کے مطابق ہوتی ہے، اتنی مقدار میں جسے وہاں کی ضرورت پوری ہو جائے۔ وہاں کی زمین، وہاں کے باغات، وہاں کے انہار، وہاں کے اشجار، وہاں کے کھیتیاں، وہاں کے کنویں، وہاں کے ندیاں سب برابر ہو جائے، برابر سیراب ہو جائیں، اور وہاں کے انسانوں اور جانوروں، چرند پرند کو، کھیتیوں کو، باغات کو، نہروں کو، کنویں کو اور وادیوں کو جتنے پانی کی ضرورت ہے اللہ اتنے بھیج دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی بڑی قدرت ہے کہ ہم نے اس کو اندازے سے اتارا ہے۔ اگر کم ہو جائے نا تو پھر قحط ساریاں شروع ہو جائیں گے، لوگ مریں گے، جانور مر جائیں گے، پیاس سے مر جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو متعین کر کے رکھے ہیں، کتنی مقدار میں بارش ہونا ہے اتنی مقدار۔ آج ہمارے پانی ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، بوتل جو ہمارے پاس ہوتی ہے تو 1.25 لیٹر کا پانی، آدھا 1 لیٹر کا، 5 لیٹر کا ہوتا ہے۔ دودھ ہم لیٹر کے حساب سے رہتے ہیں، اتنی مقدار ہمارے پاس ہوتے ہیں نا، اس مقدار کی اتنی قیمت ہوتی ہے۔ دودھ کا 1 لیٹر کا دودھ، آدھا لیٹر دودھ ہے، 1.25 لیٹر ہے، تو یہ مقدار ہمارے پاس متعین ہے۔ ہم اسی طرح تیل وغیرہ لیتے ہیں تو اس کی مقدار متعین ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی مقدار متعین ہے۔ ان چیزوں کو اللہ نے مقدار کے ساتھ رکھے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ،
یہ قدرت۔ پھر فرمایا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم ان پانیوں کو زمین پہ ٹھہرا دیتے ہیں۔ پانی پڑھ کر بہہ کر چلے جائیں تو پھر بے فائدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی زوردار بارش کرتے ہیں، کبھی کبھی اللہ مسلسل بارش، ایک نہ زیادہ نہ ایک دم تیز نہ ایک دم ہلکی سے، مسلسل بارشیں ہوتی ہیں تو زمین کے تہ بھگ جاتے ہیں، اور جہاں نیچے کنویں ہیں، کنویں میں وادی ہیں، پہاڑوں میں وادیاں ہیں، کنویں ہیں، ندی ہیں، اور اسی طرح تالاب ہیں، یہ سب فل ہو جاتا ہے۔ اللہ وہاں ٹھہرا کر رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب بارش بند ہو جاتی ہے تو ان پانیوں سے پوری زمین کے اطراف کئی کلومیٹر تک زمین کے اندر سے اللہ پانی کو سپرے کرتے ہیں۔ ہمارے قریب میں جو وادیاں ہیں، جو تالاب ہیں، جو ندی ہیں، وہاں پانی جمع ہوا ہے، پہاڑ ہے، پہاڑ کے نیچے ایک وادی ہے، تو وادی میں اللہ پانی کو جمع کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بڑے بڑے کنویں ہیں، کنویں میں پانی کو جمع کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بہت بڑا تالاب ہے، پانی بھر گیا، اب بارش تو ختم ہو گئی، اب پھر کئی مہینے بارش نہیں ہوتی ہے، تو پھر پانی کیسے انتظام ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا نظم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اندر سے پانی کو سپلائی کرتے رہتے ہیں۔ وہ اندر پانی، اوپر سے پانی کم ہوتا رہتا ہے، اندر جذب ہوتا ہے، چاروں طرف سے پانی پھیلتے ہیں زمین کے اندر، درختوں کو بھی، کھیتیوں کو بھی، باغات کو بھی، گھاس پھوس کو بھی، انسانوں کو بھی، جانوروں کو بھی، چرند پرند کو بھی، تمام چیزیں ہوتے ہیں۔ اب انسان زمین کھود کر بور ڈال کر پانی نکال لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہاں ذکر ہے۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم اس کو زمین میں ٹھہرا کے رکھتے ہیں۔ پانی بہہ کر چلا گیا تو پھر سارا پانی ویسٹ ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، لیکن ہم اس کو کئی جگہوں میں زمین کے حصوں میں ٹھہرا کر رکھتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا اندازے کے مطابق۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس کو ٹھہرا کے رکھا ہے زمین میں۔ وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم اس کو لے کر جانے پر بھی قادر ہیں۔ اگر ہم پانی کو خشک کر دیں، زمین سوکھ جائے، قحط ساری آ جائے، کون کیا کر سکتا ہے؟ کس کی مجال کے پانی لے کر آئے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اے نبی جی آپ فرما دیجئے، اگر ہم پانی کو زمین کی گہرائی میں لے کر چلے جائیں، کون ہے جو پانی کو اوپر لے آئے؟ اب تو پہلے تو زمانوں میں کنویں کھودتے تھے، اب تو کنویں کھودنے کا زمانہ نہیں رہا، اب تو بور ڈالتے ہیں اندر 250، 300، 400 فٹ، بعض علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں 600، 700 فٹ تک اندر ڈالتے ہیں، کبھی پانی نہیں آتا۔ ان اصبح ماؤکم غوراً، اگر پانی کو ہم ایک دم زمین کی گہرائی میں لے کر چلے جائیں، کون ہے مئی قرار جو اسے پانی نکال کے باہر لے آئے؟ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں پانی کو ٹھہرا کر رکھتے ہیں، ہم جب چاہے تھوڑا سا کنویں میں کھود کر ہم پانی نکال لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، وَإِنْ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور اگر ہم اسے لے کر جائیں پانی کو گہرائی میں، لقادرون، ہم اس بات پر بھی قدرت والے ہیں، ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ فَأَسْكَنَّاهُ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پھر یہ پانی جب ٹھہراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا کر کے درختوں کو پہنچاتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم پیدا کرتے ہیں تمہارے لیے کھجور کے باغات، انگور کے باغات۔ یہ دو نعمتیں ہیں، اس کے علاوہ ذکر نہیں فرمایا، جتنی تمام چیزیں ہیں، تمام درخت ہیں، فروٹ ہیں، ترکاریاں ہیں، سبزیاں ہیں، کھیتیاں ہیں، سب کے سب سیراب ہوتی ہیں، اللہ پیدا کرتے ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، ہم نے تمہاری اس میں باغات بنائے کھجور کے اور انگور کے۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، اس میں بہت سے فائدے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اسی سے تم کھاتے ہو، کھجور ہو، اسی طرح انجیر ہو یا انگور ہو، اس میں اللہ نے اس کے فائدے رکھے ہیں۔ کھجور جب کچا ہوتا ہے تب بھی فائدہ ہے، اور جب کچا ہوتا ہے تب بھی مفید ہے، پک جاتا ہے تب بھی مفید ہے، پک کر اس کے بعد سوکھ جائے تو بھی مفید ہے، اس کے بیج بھی مفید ہیں،
اس کا مغز بھی مفید ہے، اس کے چھلکے مفید ہیں، اس کے انگور کے اور اسی طرح کھجور کے درخت کے پتے، یہ بھی فائدے ہیں، کئی فائدے اس میں اللہ نے رکھے۔ اس سے بطور علاج کے، بطور دوا کے اس میں کھایا جاتا ہے، اور بطور غذا کے بھی اس سے استعمال کیا جاتا ہے۔ کھجور، انگور یا ایسے بطور علاج کے بھی کھایا جا سکتا ہے، بطور غذا کے بھی کھایا جا سکتا ہے۔ یہ مطلب صحت مند آدمی بھی کھا سکتا ہے، بیمار بھی کھا سکتا ہے۔ بیمار کے لیے وہ شفا کا کام دے گا، صحت مند کے لیے وہ غذا کا کام دے گا، اور خون کی نمائش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کھجور اور انگور دونوں کو ایک ساتھ کھانے کا حکم دیا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ کھجور کے اندر چونکہ گرم ہے، اس کے اندر خشکی ہے، گرمی ہے، اور انگور کے اندر رطوبت ہے، نرمی ہے، دونوں کو ایک ساتھ کھانے کا حکم دیا گیا، کیونکہ اس کی گرمی، اس کی سردی دونوں برابر ہو جائے۔ صرف آپ کھجور ہی کھجور کھائیں گے تو آپ کا بدن خشک ہو جائے گا، گرمی ہو جائے گی، نقصان ہو سکتا ہے۔ یا صرف انگور کھاتے رہے تو آپ کے بدن میں سردی پیدا ہوگی، بیمار ہو جائیں گے۔ دونوں کو ایک ساتھ اسودین فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کو انگور کے ساتھ ملا کے کھاؤ تاکہ دونوں برابر رہے، اس کی گرمی، اس کی سردی، اس کی سردی، اس کی گرمی، دونوں برابر ایکول رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، اور قرآن میں ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا، کھجور اور انگور دونوں کو ایک ساتھ کھایا جائے، یہ بڑے مفید ہوتا ہے۔ جس سے کہ بعض لوگوں کا مزاج میں گرمی زیادہ ہوتی ہے تو کھجور ان کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کے مزاج میں سردی ہوتے، خون میں سردی ہوتی ہے، تو اسے انگور ان کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ اسے دونوں کو برابر کرنے کے لیے اللہ نے دونوں چیزیں ایک ساتھ ذکر فرمایا، اور حدیث میں صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ایک ساتھ کھانے کا حکم فرمایا۔ کھجور بھی کالا ہے، انگور بھی کالا ہے، دونوں اسودین، دونوں کو ایک ساتھ کھایا کرو تاکہ وہ بطور غذا بھی ہو جائے اور خون کی پیدائش زیادہ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، پھر ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے انگور کے اور کھجور کے باغات، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، اس میں تمہارے بہت سے فائدے ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اسی کے تم کھاتے ہو۔ تو یہ صحت مند آدمی بھی کھا سکتا ہے، بیمار بھی کھا سکتا ہے، چھوٹا بھی کھا سکتا ہے، بڑا بھی کھا سکتا ہے، جوان بھی کھا سکتا ہے، بوڑھا بھی کھا سکتا ہے، مرد بھی، عورت بھی کھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور عورتوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، مردوں کے مقابل عورتوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، اس سے کہ خون کی پیدائش ان کے اندر زیادہ ہونی چاہیے، خصوصاً جب عورتیں ولادت کر دیتی ہیں، بچے پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس وقت میں کھجور اور انگور دونوں ایک ساتھ دینی چاہیے تاکہ خون کی پیدائش زیادہ سے زیادہ ہو۔ کسی کی ڈلیوری کے وقت میں خون بہت زیادہ بہہ جاتا ہے، اس کی وجہ سے عورتوں کے اندر کمزوری، نقاہت بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ قرآن خود کہتا ہے۔ حضرت مریم، جب مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد اللہ نے ان سے کہا کہ تم جاؤ تر و تازہ کھجوریں کھاؤ۔ سورہ مریم میں اللہ نے ان کا ذکر فرمایا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، جب حضرت مریم کو ولادت کا وقت قریب آیا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، وہ کھجور کے تنے کے پاس آئی، اور آ کر وہاں ان کی ڈلیوری ہوئی، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ کہا کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، تم کھجور کے تنے کو ہلاؤ، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تمہارے اوپر گریں گے تر و تازہ کھجوریں، فَكُلِي وَاشْرَبِي، تم کھجور کھاؤ اور جو پانی بہہ رہا ہے پانی پیو، وَقَرِّ عَيْنَا، اپنے بیٹے سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کرو۔ تو یہ اللہ نے بطور نعمت کا ذکر فرمایا کہ عورتوں کے لیے بطور بہت زیادہ مفید ہے کہ ڈلیوری کے بعد میں ان کو یہ چیز دیا جائے جس سے خون کی پیدائش زیادہ ہوتی ہے، اور جو کمزوری، نقاہت آئی ہے وہ اس کے کھانے سے برابر ہو جاتی ہے۔ تو اسے اللہ نے ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، ہم نے تمہارے پیدا کیے کھجور اور انگور کے باغات، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، جس میں بہت سے فائدے ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اسی سے تم کھاتے ہو۔